ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئے، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے۔ اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا، تاریخ میں ان کا نام رہے گا، جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے، ورنہ مٹ جائیں گے۔ ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی، ان کی بھی قیمت لگے گی، اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا۔ جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں، وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے، اس وجہ سے غیرت میں آیا۔ تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے۔ کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا، تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے۔ اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے۔ کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے۔ ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے، وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے، تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے۔ لیکن بدبخت یہ ہے کہ OIC بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی۔ اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ طاری ہے۔ مجھے غالب کہاں یاد آ گیا، کہتا ہے ہوا مخالف ہو شب تارو بہر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے۔ اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے۔ ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کس حالت کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے۔ تو ہمارے حکمران ان کو ہم جھنجھوڑتے رہیں۔ یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، شاید وہ درد مندی سے کہتے ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے؟ لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا، میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا؟ یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں، یہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی، اس لیے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا اظہار ہے۔
تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین ہی کی تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تختہ دار ملے گا۔ تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 100 بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان جلوسوں نے، ان ریلیوں نے، ان جلسوں نے غازی عامر چیمہ شہید پیدا کیا، جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ 15ویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے۔ آج عامر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنتی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا ہے دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ حضرت غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا، امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی، بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ جاگی، کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، فلاں حکمراں میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا، یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج علم الدین میں ہوتا۔